میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج کی کہانی جو ہے یہ لاہور کے ایک مغل مونیومنٹ کے بارے میں ہے، بلکہ دو مغل مونیومنٹس کے بارے میں ہے۔ جب یہ 1980s کا زمانہ تھا تو ویگنیں لاہور میں چلا کرتی تھیں۔ پہلے زمانے میں بسیں ہوتی تھیں، پھر وہ بسیں بند کر دیں اور ویگنیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تو اگر آپ کبھی ملتان روڈ جاتے تھے ویگن پہ بیٹھ کے ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف کو، تو ایک وہ نعرہ لگاتے تھے جو کنڈکٹر تھے ویگن والے، چھپڑ سٹاپ چھپڑ سٹاپ۔ تو وہ چھپڑ سٹاپ تھا، وہاں پہ کوئی چھپڑ ہوا کرتا تھا، اس پہلے زمانے میں کبھی ہوتا ہوگا، لیکن جب یہ نعرے لگتے تھے تو وہ صرف اس کی یاد باقی رہ گئی تھی چھپڑ کی۔ چھپڑ اب کچھ نہیں تھا، گھر بن چکے تھے وہ، اور بڑا گنجان وہ علاقہ بن گیا تھا۔ وہاں ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ میں جب واپس لاہور شفٹ ہوا کراچی سے 1989 میں، تو مجھے کسی نے کہا کہ وہاں ایک مغل مونیومنٹ ہے، تو وہ میں دیکھنے گیا۔ تو جناب وہاں یہ چنکی سی عمارت تھی اور لیٹر مغل پیریڈ کی، تو حال کوئی اچھا نہیں تھا، یعنی وہ دروازے شروازے اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، وہ جو جالیاں پتھر کی گرینائٹ کو جو کاٹ کے، لال گرینائٹ کو کاٹ کے جو جالیاں بنائی جاتی ہیں اور مغل عمارتوں میں عام ہیں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، جگہ جگہ سے برے حالات تھے، فرش کی ٹائلیں غائب تھیں، اندر ایک قبر ضرور تھی۔ اور اندر اور کیا تھا کہ اندر جو لاہور کے بہت سارے جنکی تھے نا، چرسی افیمی، وہ وہاں پڑے ہوئے تھے، اور اپنا اس زمانے میں ہیروئن اتنی عام نہیں تھی میرا خیال ہے، کیونکہ وہ چرس کا سوٹا لگ رہا تھا اور بھنگ گھوٹی جا رہی تھی۔ تو مجھے بھی کہا گیا کہ لا بھائی تم بھی لا سوٹا، تو میں تو پیتا نہیں تھا سگریٹ، تو میرے سے سوٹا لگانا مشکل تھا، اور جس کیفیت میں وہ بھنگ گھوٹی جا رہی تھی نا، تو میں کیا پھر پیٹ ہی خراب ہوگا یہ بھنگ پی کے، تو میں نے معذرت کر لی۔ خیر وہ اس کے بعد میں کبھی گیا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ آج یہ حالات ہیں، 1989 کی بات ہے، میں نے کہا پھر یہ اچھے کب ہوں گے، کیونکہ کبھی توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی کام اچھا ہو جائے گا یہاں پہ۔ لیکن وہ بعد میں جو پڑھے لکھے یار دوست تھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ زیب النساء کا مقبرہ ہے، اور اب جہاں تک مجھے پتہ ہے نا، وہ جو ویگنوں والے جاتے ہیں وہ شاید زیب النساء کہہ کے روکتے ہیں وہاں، لیکن اب تو ویگنیں کم ہو گئی ہیں کیونکہ میٹرو ٹرین وہاں سے گزرتی ہے۔ تو میٹرو ٹرین کا وہ ایک اسٹیشن کا نام پتہ نہیں زیب النساء پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ زیب النساء تھی کون؟ یہ جو زیب النساء تھی زبندہ بیگم، یہ 1639 میں اورنگزیب کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب یہ جوان ہوئی تو یہ اونچا قد، جھریرا بدن، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت تھی، تو اور پڑھی لکھی۔ وہ یہ نہیں صرف کہ وہ اس نے پڑھ لکھ کے کوئی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، وہ ایک اہل علم عورت نکلی۔ شادی اس نے کبھی نہ کی، اور شاعری کرتی تھی، اور بڑی بہترین بڑی شاعری کیا کرتی تھی، اور کہتے ہیں کہ حس مزاح اتنی خوبصورت اور شارپ، سینس آف ہیومر جسے آپ کہتے ہیں وہ تھا۔ اور اگر کوئی، جسے ہم جگت لگانا کہتے ہیں نا، اگر کوئی جگت لگاتا نا تو زیب النساء، اس نے اپنا نام پھر بدل کے زیب النساء کر لیا تھا زبندہ بیگم نے، وہ اگر کوئی بات لگاتا تو زیب النساء اس کا جواب برجستہ دیتی وہیں، اور کبھی کبھی اس کا جواب وہ شاعری کے ذریعے بھی دیتی، شعر بول دیتی، اور کہتے ہیں کہ بہت اچھی شاعری کرتی تھی، لیکن سب فارسی میں تھی۔ تو وہ بلی آ گئی، پھر بلکہ بلا آ گیا جس کا نام نمبر 2 ہے، تو وہ فارسی میں کرتی تھی۔ میری فارسی تو نہ ہونے کے برابر ہے، تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی فارسی میں بھی اس کا مزاح نظر آتا ہے۔
اور اس نے اپنا نام جو شاعری میں جیسے لوگ نام رکھ لیتے ہیں، تو اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا مخفی، وہ جس کو کوئی نہ جان سکے، جو چھپا ہوا ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ اس نے اپنا نام رکھا تھا۔ اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب نے بیٹی کا سالانہ جو وظیفہ لگایا ہوا تھا، ہر ایک کا لگاتے تھے، شہزادیوں کا، یہ بادشاہ لوگ، وہ 5 لاکھ روپے سالانہ تھا۔ تو یہ زیب النساء بیگم نے اپنے جو 5 لاکھ روپے سالانہ تھے، ان سے اس نے ایک لاہور شہر سے، ذرا اس زمانے کا شہر تو وہی تھا جو جسے اب ہم اندرون کہتے ہیں، ذرا ہٹ کے باہر ایک کھلی جگہ پہ دریائے راوی سے تھوڑا ارلی طرف، مشرق یا ایسٹ کی طرف، اس نے ایک باغ بنوایا بہت بڑا۔ اور وہ جو باغ تھا وہ یعنی وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ نواں کوٹ سے کہتے ہیں کہ لاہور شہر تک پھیلا ہوا تھا، یعنی لاہور کی جو دیوار تھی وہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اب اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو تنگ گلیاں، ٹریفک کا شور، چھوٹے چھوٹے مکان 5-5 10-10 مرلے کے، اور دکانیں، اور برا حال ہے۔ اور جو اس باغ کی ایک واحد نشانی رہ گئی ہے نا، وہ ہے چبرجی۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ میری کھینچی ہوئی نہیں ہے، میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے، کیونکہ ساری زندگی لاہور میں گزار دی، آج تک جا کے چبرجی کی فوٹوگرافی نہیں کی۔ تو یہ تصویر چبرجی کی ہے، اور اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ کا پچھلا وہ جو مینار ہے اس کے اوپر غور کریں، وہ بعد کا بنا ہوا دکھ رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ چوبرجی نہیں تھی، یعنی 4 برج نہیں تھے اس کے، یہ طے برجی تھی، 3 ہی برج رہ گئے تھے اس کے، وہ پیچھے والا گر چکا تھا اور کچھ دیوار کا حصہ بھی گر چکا ہوا تھا۔ تو وہ یہ بعد میں کہیں میرا خیال ہے 70s میں مرمت کر کے اس کو پورا دوبارہ سے 4 برج اس کے مکمل کیے، 3 کی جگہ۔ تو یہ اس کے باغ کا گیٹ وے تھی، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ باغ جو ہوگا وہ ایک 4 دیواری کے اندر ہوگا، اور بڑا سا باغ تھا۔ اور یہ جو باغ تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر واک ویز تھیں، فوارے لگے ہوئے تھے، پانی کی گزرگاہیں تھیں، سنگ مرمر کا کام تھا، بہت ہی بہترین تھا۔ اور باغ کے ایک حصے میں زیب النساء نے ایک عمارت اور بنوائی، جس میں وہ مرنے کے بعد دفن ہوئی، جس کو وہ زیب النساء کا مقبرہ اب ہم جانتے ہیں، تو جس میں کبھی نہیں گیا تھا 1989 کے بعد، کہ بس برا حال ہے، چرسی افیمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو زیب النساء مخفی تھی، اس نے وہ جو باغ بنایا، تو وہ پھر اس کی جو ملازمین تو ہوتے تھے ان شہزادیوں کے پاس، جو اس کی جو فیورٹ اٹینڈنٹ تھی، اس کا نام تھا میاں بائی۔ یہ سارا نواں کوٹ کا اور چبرجی کے پیچھے جو باغ تھا، یہ اس نے میاں بائی کے حوالے کر دیا، اس کے نام کر دیا۔ اب وہ پتہ نہیں میاں بائی جب مری تو پھر کیا ہوا، بہرحال وہ اب تو وہاں پہ باغ کے نام و نشان نہیں رہے، یہ گیٹ وے ہے اس کا۔ اب بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ باغ کا دروازہ تھا، عام طور پہ نہیں کسی کو بھی یہ پتا۔ اچھا، جب میں گیا ہوں تو وہ تو برے حالات میں نے دیکھا تھا۔ تو پھر وہ ایس ایم لطیف ایک صاحب تھے، سول سرونٹ تھے انگریزوں کے دور میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی لاہور انگریزی میں، 1895 میں وہ پہلی بار چھپی تھی، اور وہ اب بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جناب یہ جو زیب النساء نے اپنا مقبرہ بنوایا تھا، یہ بڑا عالی شان تھا، اور اس کے اوپر سنگ مرمر بہت سارا لگا ہوا تھا، اور بڑی جناب اس کی جو وہ آرائش تھی، بناوٹ تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، کیونکہ شہزادی تھی، آرٹسٹ، شاعرہ، پڑھی لکھی، تو اس نے اپنے لیے کہا کہ میں اچھی جگہ پہ دفن ہو جاؤں، تو وہ اس نے یہ بنوایا تھا۔ لیکن بقول ایس ایم لطیف کے کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور آیا تو مہاراجہ نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 12 دری، یہ حضوری باغ کے اندر ہے،
یعنی وہ باغ جو ایک طرف قلعہ ہے جس کے اور دوسری طرف بادشاہی مسجد ہے، درمیان میں وہ جو باغ ہے اس میں یہ سنگ مرمر کی ایک بارہ دری ہے۔ وہ اپنا لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ سارا جو یہاں سے سنگ مرمر تھا نا وہ اتار کے لے جا کے وہاں پہ مہاراجہ کے حکم کے اوپر اس بارہ دری میں لگا دیا گیا۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن دنوں میں ایس ایم لطیف اپنی کتاب پہ کام کر رہے تھے اسی زمانے میں ایک اور صاحب بھی تھے، منشی محمد الدین، انہوں نے بھی لاہور پہ ایک کتاب لکھی۔ ویسے تو کنہیا لال نے بھی ایک کتاب لکھی ان دونوں صاحبان سے تھوڑا پہلے، لاہور، وہ بھی اچھی کتاب ہے، اس کے اندر بھی کافی آپ کو معلومات ملتی ہیں۔ تو وہ منشی محمد الدین نے لکھا ہے کہ جناب ایک یہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا تو یہاں پہ لاہور میں ایک ذرا کسی مرتبے پہ تھا صوبہ سنگھ، سردار صوبہ سنگھ۔ سردار صوبہ سنگھ کا ایک ملازم تھا محکم الدین ارائیں، اس نے ایک تو یہ جو باغ تھا اس کی جتنی یہ جو واٹر ویز تھیں اور فاؤنٹنز تھیں یہ سارے اس نے تباہ برباد کر دیے، پتہ نہیں اس کو کیا تھا، ایک تے ارائیاں دا مینوں ہے نہیں سمجھ آندی، یہ کوئی وڈی خرابی ہے۔ تو ایک تو اس نے یہ کیا کہ وہ ساری بربادی پھیر دی اور پھر اس نے جو جتنا سنگ مرمر تھا زیب النساء کے مزار کے اوپر وہ اتار کے بیچ دیا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے مہاراجہ کو وہ بیچا اور یا مہاراجہ نے کہا کہ بادشاہ کا حکم اگر آیا تو وہ ظاہر ہے دے دیا ہوگا اس نے، ایسے ہی پتہ نہیں محکم الدین نے کوئی مال پانی بنایا کہ نہیں، لیکن بہرحال تباہی ایک ارائیں کے نام ہی آئی ہے اور وہاں پہ وہ بن گیا۔ تو خیر میں نے برباد حال دیکھا تھا زیب النساء کا مقبرہ جب 2019 کے اندر، یعنی 20 سال گزر گئے، 89 کے بعد میں گیا ہی نہیں، بلکہ 30 سال گزر گئے، میں 30 سال بعد دوبارہ گیا تو میں بڑا حیران ہو گیا دیکھ کے کہ یہ تو سب کچھ بدلی ہو گیا، وہاں پہ وہ تو چار دیواری جیسی کے اندر آ گیا ہوا ہے، اور وہ جو پہلے ذرا گھر دور تھے وہ ذرا اور قریب آ گئے، انکروچمنٹ ہو گئی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ بلڈنگ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کو ٹھیک ٹھاک کیا گیا، اور وہ جو اندر چرسی افیمی اور یہ نشئی لوگوں کا جو قبضہ تھا ان کو نکال دیا گیا۔ تو مجھے پھر بتایا گیا محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی لاہور میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب 2014 کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ نے یہ ٹیک اوور کر لیا، یہ ایسی ڈیریلیکٹ ہی پڑا تھا، یہ ٹیک اوور کر لیا اور اس کے اوپر کام کیا گیا۔ یہ جو آپ جالی دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے اندر، یہ جالیاں یہ سب ٹوٹ چکی تھیں، مطلب مکمل نہیں ٹوٹی ہوئی تھیں، توڑ دی گئی ہوئی تھیں اور جان بوجھ کے توڑی گئی ہوئی تھیں کہ کوئی ادھر سے نکلنے کا رستہ بنا لیا، کہیں ایسے کچھ نہیں سمجھ آئی تو ویسے کو پتھر مار کے توڑ دی، یہ والا حساب کتاب کیا گیا ہوا تھا۔ فریسکوز جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ مٹ چکی ہوئی تھیں، ان کا بس نشان ہی رہ گیا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ باقی جو تھا فرش پہ جو ٹائلیں تھیں وہ بھی تھوڑی سی رہ گئی تھیں۔ یہ 2014 کے بعد محکمہ آرکیالوجی نے جب یہ ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پھر اس کو نئے سرے سے بنایا، یہ ساری فریسکوز دوبارہ کی گئیں۔ ماربل تو حضوری باغ کی بارہ دری سے نہیں لا سکتے تھے، لیکن یہ ضرور کیا کہ اس کو ٹیپ ٹاپ کر کے اچھے طریقے سے وہ اس کو سنبھال لیا۔ جو اندر جتنی بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہوئی تھی اس نگلیکٹ کے زمانے کی وہ ٹھیک ہو گئی، وہ جو یہ جالیاں جو آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک کر دی گئیں، یہ فریسکو پینٹنگ ساری ٹھیک کی گئیں۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل تازہ ہیں یہ فریسکو پینٹنگز۔ پھر آخر اس کا وقت آ گیا جیسے ہر ایک کا آتا ہے، اور زیب النساء کا ذرا جلدی آ گیا، وہ صرف 30 سال کی تھی، شادی کبھی کی نہیں تھی اور وہ اس دنیا سے گزر گئی۔ اب دیکھیے کہ اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا مخفی، جس کو کوئی نہ جان سکے، جو سیکرٹ ہو، اور وہ یہاں جو دفن ہوئی تو کچھ سال تو یاد رہا ہوگا کہ شہزادی
وہ ہے اپنی کیا کہتے ہیں زیب النساء، اس کے بعد لوگ بھول بھال گئے، کیونکہ ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے وہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، وہ چھپڑ سٹاپ ہی تھا، تو پتہ نہیں جی کسی قبر ہے، یہ والا رویہ سا تھا لوگوں کا، اور وہ مخفی ہو گئی، وہ اصل میں جیسے کہ اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا وہ اس طرح سے مخفی ہو گئی۔ میں جب یہ گھوم پھر رہا تھا یہاں پہ یہ 2019 میں، تو وہ ایک نوجوان بالکل لڑکا سا وہ کہنے لگا کہ جی میں محکمہ آرکیالوجی کا ملازم ہوں اور میں یہاں پہ اٹینڈنٹ ہوں۔ تو میں نے ذرا میں جاہل بن گیا، میں نے کہا یار ایتھے کیڑا بندہ دفن ہے؟ کہتا نہیں سر، شہزادی زیب النساء۔ میرے لیے بڑی حیران کی بات تھی، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ چاہے محکمے کے ہی ہوں ایویں ہی بس وقت ہی ٹپا رہے ہوتے ہیں نا۔ کہتا ہے سر یہ شہزادی زیب النساء تھی۔ میں کیا لوکی انہوں نے پیر بنایا لوکاں نے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہنس پڑا، کہتا ہے کہ جی ابھی تو نہیں بنایا، لیکن لوگ آتے ہیں دعا کرنے کے لیے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے، خود ہی پھر کہنے لگا کہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے جی، وہ جو ہم قبر پہ جاتے ہیں کسی کے لیے بھی نیک جب کوئی تمنا ہو تو اس کے لیے ہم فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگا فاتحہ۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے تو ایک صاحب آئے اور ذرا باتوں سے صاحب، میں کیا بھائی جی تسی دعا منگن آئے ہو؟ کہتا نہیں میں نال رہنا۔ تو میں کیا اچھا تے ایتھے کون آندا ہے جی آج کل؟ تو کہنے لگے کہ تواڈے میرے ورگے درویش ہی آندے نے۔ تو درویش صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر آپ یہ ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اپنا گھر بتایا کہ وہ والا گھر ہے میرا، اور میں کوئٹہ میں اسکول ٹیچر ہوتا تھا، تو وہاں کبھی کسی کوئی ٹیرر اٹیک کے اندر ان کی گولی لگی اور اپنی انہوں نے قمیض اٹھا کے مجھے پیٹ پہ زخم بھی دکھا دیے کہ یہ میرے زخم ہیں۔ نام نہیں بتاؤں گا، کہیں دیکھتے ہوں تو ناراض ہی ہو جائیں گے۔ تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں سے وہ واپس لاہور آ گئے، رہنے والے لاہور کے تھے، تو کہنے لگے کہ وہ یہ درویش آتے ہیں۔ تو میں نے پھر ذرا ان کی درویشی کو شک سے مجھے یوں دیکھنا پڑا کہ میں نے کہا یہ گھر آپ کا ہے؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا سر جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا انکروچ کیا ہوا ہے اس کی آرکیولوجیکل سائٹ کی زمین کے اوپر؟ تو چپ ہو گئے، بولے کچھ نہیں۔ تو ہم درویش بھی اس طرح کے ہیں، وہ مخفی تھی، وہ تو چھپ گئی چلی گئی، تو اب آج ہمیں اس کا تھوڑا سا واپس پتہ چل گیا کہ وہ ایک شہزادی تھی اور بڑی کمال کی عورت تھی، بڑی کمال کی شاعرہ تھی، اور وٹ اور ہیومر بڑا شاندار تھا۔ تو یہ داستان تھی شہزادی زبندہ بیگم یا زیب النساء بیگم کی۔